آج کے استاد نے ان خوبیوں کو نہیں اپنایا جو ایک بہترین استاد کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے یہاں اساتذہ کی عام طور پر دو ہی اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو پرماننٹ نوکری کے لیے مستقل ملازمت کے تحت ٹیچنگ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے بے روزگاری سے بچنے کے لیے عارضی طور پر اس کام کو اپنایا ہوا ہے۔ اب یہ دوسری والی قسم ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ تدریس ٹیچنگ ایک مقدس فریض ہے جس میں استاد کو اپنی تمام توانائیاں، تمام تر اپنی جو صلاحیتیں ہیں، تمام تر فوکس جو ہے وہ اس پہ لگانی پڑتے ہیں، جبکہ حالات سے مجبور ہو کر جو استاد بنتا ہے اس میں یہ جذبہ تو بالکل نہیں ہوتا۔ استاد تو وہ بن جاتا ہے مگر حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے استاد کو سب سے پہلا کام اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو پرماننٹ جاب کے تحت جو ہے وہ ٹیچنگ کا شعبہ انہوں نے اپنایا ہوتا ہے، اگر وہ خود میں کچھ یہ بنیادی خوبیاں اور عادات پیدا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھانے کا مزہ بھی آئے گا اور ان کی ٹیچنگ میں تاثیر بھی ہوگی، اٹریکشن بھی ہوگی، اور وہ نئی نسل کو بہترین انداز میں تربیت کر سکیں گے ان کی۔ پہلی چیز ہے سبجیکٹ کمانڈ، یعنی اپنے متعلقہ مضمون پر مکمل گرفت ہونا۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی شخص استاد بنتا ہے تو وہ اپنے اور قوم کے ساتھ ظلم کا مرتکب ہوگا، کیونکہ جس چیز میں آپ بذات خود ماہر نہیں ہیں تو دوسروں کو کیسے پڑھا سکیں گے۔ سبجیکٹ کمانڈ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے مضمون اور فیلڈ میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں، کیونکہ دنیا میں روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے، پرانے علم پر نیا علم جو ہے وہ فوقیت لے کر جا رہا ہوتا ہے، ہر فن میں ترقی ہو رہی ہے۔ مغربی ممالک میں جب کسی استاد کو تدریسی لائسنس دیا جاتا ہے، ٹیچنگ کا کوئی لائسنس دیا جاتا ہے، تو ٹیسٹ میں اس سے اس کے مضمون کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ امیدوار کہتا ہے کہ ابھی میں نے انگریزی میں پڑھ کر انگلش لٹریچر کیا اس نے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈگری کب کی ہے؟ مثال کے طور پر شخص کہتا ہے کہ میں نے 5 سال پہلے یہ ڈگری لی ہے، تو ٹیسٹ لینے والے ماہر جو ہوتے ہیں وہ 5 سال پہلے کے علم کے حساب سے اسے سوال کرتے ہیں۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاں جی اس نے فلاں سال میں جو ڈگری لی تھی اس سال کے حساب سے اس کے پاس صحیح علم ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال اس مضمون میں جو نئی ریسرچ ہوئی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، تاکہ وہ معلوم ہو سکے کہ جو امیدوار ہے ٹیچنگ کے لیے وہ اپنی فیلڈ میں کس حد تک اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب درست ہونے کی صورت میں ہی وہ اگلے مرحلے میں جو ہے وہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جو ٹیچنگ کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے تو ماشاءاللہ سے آپ سب واقف ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جس کے اوپر میں خود بہت توجہ دیتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس چیز پر توجہ دیں، اس اسکل کے اوپر توجہ دیں، اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کا یہ مہنگا ترین اسکل ہے، اور اس اسکل میں آج کے دور میں کم از کم کامیاب ہونے کے لیے اس اسکل کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر فیلڈ میں، یہ تو ٹیچنگ کی فیلڈ کی بات ہے، ہر فیلڈ میں اس اسکل میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اسکل ہے کمیونیکیشن اسکل۔ کمیونیکیشن اسکل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان میں یہ اسکل ہو کہ وہ آپ کی سطح پر آ کر آپ کو سمجھائے یا آپ سے بات کرے۔ اگر وہ آپ کی سطح پر آ کر، آپ کے لیول پر آ کر آپ کو نہیں سمجھا سکتا تو پھر وہ کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا پروفیسر نہیں ہے، اچھا استاد تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے آج سے 10 سال پہلے زمانہ طالب علمی میں نے میٹرک کے بعد سے ہی میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا میٹرک کے بچوں کو۔ کئی جگہوں پر جا کے پڑھاتا بھی تھا، اور ایک جگہ تھی جہاں پر کئی بچے بچیاں مجھ سے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک اسکول تھا۔ تو میرا اس ٹائم اپنے بارے میں بھی یہی خیال تھا کہ اوبیسلی ایک میٹرک کے بچے میں کتنی کوئی قابلیت ہوگی، اس کو صرف میٹرک ہی جو اس نے ریسنٹلی پڑھا ہے وہی آتا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ میں تعلیمی قابلیت سے زیادہ کمیونیکیشن اسکل بہت تھی۔ تیسری چیز ہے سوشل جینیس۔ استاد کا سوشل جینیس ہونا بہت ضروری ہے۔ سوشل جینیس سے مراد یہ ہے کہ گھلنے ملنے کی صلاحیت، جس کو ہم ملنسار بھی کہتے ہیں۔ استاد کو لوگوں سے ملنے جلنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام پڑھانا ہے، تو اوبیسلی اب اگر وہ ملنسار نہیں ہوگا تو لوگوں سے دور رہے گا تو وہ پڑھائے گا کیسے؟ عام طور پر استاد میں اساتذہ میں دیکھتا ہوں یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کر کے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل نہ مسکراتے ہیں، نہ ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، پیرنٹس سے بھی اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے کلاس میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ چوتھی چیز جو استاد میں ہونی چاہیے، موسٹ امپورٹنٹ، موٹیویشن، یعنی استاد متحرک کرنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، معیاری استاد میں موٹیویشن کا جذبہ، جنون، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ٹیچر میں جذبہ اور شوق نہیں ہے تو وہ اچھا استاد نہیں بن سکتا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا جائے گا۔ استاد کے پاس اگر خود موٹیویشن، جذبہ اور جنون نہیں ہوگا تو وہ اپنے طلبہ کو بھی نہیں دے سکے گا۔ حالانکہ استاد کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں شوق اور جذبہ پیدا کرے، اسی جذبے کے تحت وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھ سکے گا۔ اچھا، 5ویں چیز ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ، سیکھنے کا جذبہ۔ عقل مند کہتے ہیں کہ جو خود پیاسا ہو وہی دوسروں کو پیاسا بنا سکتا ہے۔
کسی بھی معیاری استاد میں سیکھنے کا جذبہ موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ایچ ڈی بھی کر چکا ہے نا، وہ بھی لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے۔ ہم تاحیات لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے کہ اب ہمارا سیکھنے کا مرحلہ جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا۔ تو یہ سمجھتا ہے، میں اسے بہت بیوقوف سمجھتا ہوں۔ اگر کسی استاد میں خود کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں کو بھی جذبہ نہیں دے سکے گا۔ آج کل سائنس میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہر طرح کے نالج میں، فائن آرٹس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، سائنس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، ہر فیلڈ میں روز جدت ہو رہی ہے، نئی تحقیق روز بروز سامنے آ رہی ہے۔ تو اوبویسلی ہر انسان کو اس کے حساب سے اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، اس میں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا اس چیز۔ چھٹی چیز جو استاد میں ہونی چاہیے وہ ہے استاد کا پروگریسو ہونا، یعنی آگے بڑھنے والا۔ ایک باکمال استاد کو آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ استاد وہ ہستی ہے جو قوم کو آگے بڑھاتی ہے۔ اب اگر اس میں خود یہ کمال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھنے والا ہو تو وہ نئی نسل کو کیسے آگے بڑھائے گا؟ استاد کو اپنے پڑھانے کے معاملے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حامل ایسا فرد ہے جو نسلوں کی تعمیر کرتا ہے۔ استاد ہی کی بدولت معاشرہ علم کے نور سے منور ہوتا ہے۔ کسی بھی استاد کو ان صفات کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جنہوں نے اس قدر خوبصورت انداز میں عربوں کی تربیت کی کہ وہ تمام دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ آج کے اساتذہ کرام کو سیرت کا مطالعہ کرنے، اس کو اپنانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں میں نے بتائی ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے، تب ہی وہ ایک عظیم استاد بن سکیں گے اور معاشرے میں انقلاب لا سکیں گے انشاءاللہ۔